السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذات اور پات کے حوالے سے بات ہوگی، قوموں کے حوالے سے بات ہوگی کہ کون سی قوم جو ہے افضل ہے اور کون سی جو ہے وہ غیر افضل ہے۔ میں ان بات کو یوں شروع کروں گا کہ جو میرا نظریہ ہے کہ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک برے کے وجہ سے سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ میں تو ان الفاظوں سے شروع کرتا ہوں کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، کسی کو گلاب پسند تو کسی کو چنبیلی۔ یہ ہے میرا محبت بھرا پیغام۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری قوم جو ہے افضل ہے، اور دوسرا کہتا ہے میری قوم، سرائکی کہتا ہے میری قوم افضل ہے، تو پنجابی کہتا ہے میری قوم افضل ہے، یا پھر اپنی قوم میں ہی میں یہ لگا لوں کہ میری قوم میں جو لوگ جو ہیں ڈیفالٹر ہیں، ان کی وجہ سے، یا میں ڈیفالٹر ہوں، میری وجہ سے جو ہے لوگ اپنی قوم جو ہے باہر شرماتے ہوئے قریبی پڑوسیوں میں یا پھر دوسرے علاقوں میں نہیں بتاتے کہ یہ بدنام ہے، تو وہ اپنا جو قوم ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں بتاتے کہ میں اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، کیونکہ اگر میں بتاؤں گا تو وہ پھر جو ہے مجھے بھی ویسا ہی سمجھیں گے، یا پھر لین دین نہیں کریں گے، یا پھر کوئی قرض لینے جا رہا ہے تو وہ نہیں دیں گے، تو کافی، یا پھر رشتہ لینے جا رہا ہے تو یا دینے جا رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اللہ نے کیا ضابطہ بنایا ہے۔ ہم تو پہلے بات کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ پاک کا فیصلہ ہو چکا، اب اس کے بعد کوئی بندہ کہے کہ میں افضل ہوں یا وہ افضل نہیں یا وہ نیچا ہے، یہ بات نہیں۔ اللہ پاک نے مختصر الفاظوں میں ارشاد فرما دیا کہ میرے نزدیک جو ہے وہ تقوی والا انسان، چاہے جس برادری جس زبان سے تعلق رکھتا ہے، وہ میرے نزدیک اکرم اور اکرام والا، عزت والا ہے۔ یہ جو قبائل ہیں یا پھر قومیں ہیں، یہ کس لیے بنائی اللہ پاک نے؟ یہ بھی اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ قبائل لتعارفوا، اللہ پاک فرماتے ہیں قبیلے اور یہ قومیں، زبانیں میں نے یہ تعریف یعنی تعارف کے لیے بنائی ہیں، نہ کہ ان کو لے کر جو ہے ایک بندہ جو ہے دوسرے کو قتل کرنے پر اترا ہے۔ یہاں جو دنیا میں چل رہا ہے، زبان ہم زبان نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جھگڑا ہوا، اس سے جو ہے انسان کو قتل کرنے پر تل جاتا ہے یا پھر مار دیتا ہے۔ اللہ پاک نے دو ہی جملوں میں ارشاد فرما دیا کہ اب کوئی زبان والا ہے، اینی ون، کوئی بھی ہے، چاہے عربی کیوں نہ ہو، عربی زبان بولنے والا بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ پہلی ہماری جو زبان ہے اور جو اتھینٹک اور جنتیوں کی، فرشتوں کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اہل بیت اطہار کی عربی زبان ہے، ان میں بھی جو ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس آیت کا مصداق ٹھہرا وہی بندہ جو ہے مقرب، عزت والا، اکرام والا ہے۔ تو پھر ہم ان باتوں کو کیوں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں کہ
وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، ہماری جو قوم ہے وہ فلاں ہے، سیدوں کے ساتھ ہماری کڑی ملتی ہے، فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ ہم نسبتیں جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نسبتیں بھی کام آتی ہیں۔ جب ایک پتھر یا پھر ایک جو ہے لکڑی کا تنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جڑ گئی، تو وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو وہ سسکیوں میں رونے لگا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تو نہیں چاہتا کہ جنت میں جو ہے میرے ساتھ ہو، میں تجھے دعا دوں؟ اس نے کہا کہ جو نسبت اب مجھے ملی ہے، میں یہ نسبت جو ہے یہ ختم نہیں کرنا چاہتا۔ تو اچھی نسبتیں ہونی چاہیے، لیکن صرف جو ہے نسبت بھی کام نہیں آئے گی، اس کے ساتھ عمل کا بھی تقاضا ہے۔ تو اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں قوموں کے حوالے سے کہ لوگ اپنا نام چینج کر لیتے ہیں اور اپنی قوم نہیں بتاتے۔ میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی، آپ کام ایسا کرو کہ وہ سمجھیں کہ وہ ان کی برادری کا ہی نہیں بندہ جو ڈیفالٹر ہے۔ آپ اپنی قوم کیوں چینج کرتے ہیں؟ آپ اپنی زبان کیوں چینج کرتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچا محسوس کرتے ہیں، دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ میں اس برادری سے نہ پیدا ہوتا، میں یہاں سے ہجرت کر کے چلا جاتا؟ بھائی، بات یہ ہے، جو شیخ عاطف صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں، بیٹا کام وہ کر جو دنیا کہے کہ بیٹا جو ہے نا یہ کہاں سے کہاں نکل گیا، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، ہماری ایک ہی چیئر کے ساتھ بیٹھتا تھا، کلاس فیلو تھا۔ بیٹا کام وہ کر جو تیرے دوست جو ہیں کافی سالوں کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ رہنے والے، یا جو پھر آپ کو ساتھ نہ بٹھاتے تھے کہ یہ نکمہ ہے، تو وہ کام کر کے دکھا کہ بیٹا تجھے مانے، لوگ مانے، اش کر اٹھیں، تیری مثالیں دیں۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ بیٹا اپنا نام چینج نہیں کر، اپنے کردار و افعال چینج کر کہ لوگ سمجھیں کہ یہ اصل تو یہ برادری کا ہے مالک، اور وہ جو ہے وہ اگرچہ وہ نہیں ہے، ہم ایسا کردار پیش کریں کہ ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ان کی جو ہے توہین نہ ہو۔ تو میں سب قوم کے بھائیوں، بزرگوں اور سب ماؤں بہنوں کو یہی کہوں گا کہ آپ ایسا کردار ادا کرو کہ اگر آپ کے بڑے برے تھے تو وہ ان کو بھول جائیں، اگر آپ کے چھوٹے یا جوان برے ہیں یا پھر عورتیں بوڑھی، کوئی بھی جو ہے غلطی ہے اگر کسی کے سامنے آئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ جب تعلق رکھے، اس کا مائنڈ جو ہے چینج ہو جائے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے قرضہ دینا تھا ایک شخص کا، پنجابی بھائی ہے، تو میں واک کرنے نکلا صبح، تو جیسے معمول ہے میں نکلتا ہوں، تو واک کرنے نکلا تو راستے میں مل گیا۔ اب لاک ڈاؤن کے چکر میں لوگ پریشان بھی ہیں، یہ بھی جو ہے مسئلہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ وہ کاروباری شخص ہے، تو راستے میں سلام دعا کے بعد جو ہے اس نے میری اچھی کلاس لے لی کہ تمہاری قوم کے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ میں خاموش ہو کر سنتا رہا۔ جو بندہ مقروض ہوتا ہے، چاہے 2 روپے کا ہو، تو اس کی آنکھیں شرما جاتی ہیں۔ تو میں خاموش رہا، 10 بندے تھے، میں نے کہا یہاں جھگڑوں؟ تو اس میں جھگڑنے سے جو ہے وہ پھر یہی ہے کہ میں صبح جو ہے واک کرنے نکلتا ہوں تو جیب خالی ہوتی ہے اکثر، تو پھر اب جب جھگڑا ہوگا تو پھر یہی ہوگا، لوگ یہی کہیں گے کہ اگر تمہاری بےزتی کر رہا ہے تو تمہیں اتنا عزت کا خیال ہے تو پھر ابھی پیسے نکال کر اس کے منہ پہ مارو۔ تو میں نے جو ہے اس کو خاموشی سے برداشت کیا۔ برداشت کرنے کے بعد جو ہے پھر میں آج جو ہے صبح واک کر کے میں واپسی آ رہا تھا، اس کو دستک دی، پڑوسی ہے، دستک دی۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ان کو پیسے تھمائے،
کہا جی شکریہ، اس نے کہا۔ پھر میں نے اس کو یہ بات کہی، میں نے کہا میرے بھائی کہ ہر